آج ہم اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، پاکستان کا دارالحکومت۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اسلام آباد کیپٹل سٹی آف پاکستان مضمون کے کچھ حصوں سے لی گئی ہیں۔ جی، مقصد صرف حقائق جاننا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس شہر کو کیا چیز منفرد بناتی ہے۔ اس کی شہرت تو ہے بلند معیار زندگی، حفاظت اور ظاہر ہریالی کی۔ بالکل، اور یہ شہر کی آپ دیکھیں جغرافیائی حیثیت بھی کمال کی ہے۔ مارگلا پہاڑیوں کے بالکل دامن میں، ہمالیہ کے قریب۔ اچھا۔ اور 1960 کے دہائی میں اسے خاص طور پر دارالحکومت کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس منصوبے کے پیچھے کیا کیا سوچ تھی اور آج یہ شہر کیسا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے وہ ہے اس کی منصوبہ بندی۔ یہ سنا ہے کہ کسی یونانی ماہر تعمیرات کا کمال ہے، یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، کانسٹینٹینوس ڈاکسیاڈیز۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایکسٹکس کے اصولوں پر اسے ڈیزائن کیا، یعنی انسانی بستیوں کا علم۔ اچھا، ایکسٹکس یہ کیا چیز ہے؟ ان کا نظریہ تھا کہ شہر کو انسانوں، فطرت اور جدید سہولیات کے ساتھ ہمہ ہنگ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ کو یہاں ایک منظم گرڈ سسٹم تو نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کھلے سرسبز علاقے بھی بہت ہے۔ صحیح۔ یہ صرف سڑکوں کا جال نہیں ہے بلکہ ایک آپ کہیں سوچا سمجھا ایکو سسٹم ہے۔ اچھا، تو یہ جو سیکٹرز کا نظام ہے جیسے ہم سنتے ہیں F6 یا G10، یہ اسی سوچ کا حصہ ہے؟ اور یہ عملی طور پر روزمرہ زندگی میں کیسا کام کرتا ہے؟ بالکل، ہر سیکٹر ایک چھوٹی سی کمیونٹی کی طرح ہے۔ اس کی اپنی مارکیٹ ہے، پارکس ہیں، اسکول، مسجدیں۔ اچھا۔ اس سے نہ صرف پتے ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے بلکہ ہر علاقہ کافی حد تک خود کفیل ہو جاتا ہے اور شہر بے ہنگم طریقے سے نہیں پھیلتا۔ صحیح۔ اسی لیے اسے جنوبی ایشیا کے منظم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی منصوبہ بندی ہے۔ زبردست۔ اور اس منظم شہر میں پھر دیکھنے کی خاص جگہیں کون کون سی ہیں؟ فیصل مسجد کا تو بہت چرچا ہے، وہ تو ہے ہی۔ یقیناً، فیصل مسجد تو جیسے اسلام آباد کی پہچان بن چکی ہے۔ اس کا ڈیزائن بہت منفرد ہے اور بہت بڑی بھی ہے۔ جی۔ پھر دامن کوہ ہے، وہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا کمال کا نظر آتا ہے۔ اچھا۔ فطرت پسندوں اور ہائیکنگ کرنے والوں کے لیے مارگلا ہلز نیشنل پارک ہے، وہ ایک نعمت ہے۔ ہاں، وہ تو سنا ہے۔ اور قومی یادگار پاکستان مونیومنٹ جو ملک کے اتحاد کی علامت ہے۔ راول جھیل بھی ہے، وہاں بھی لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ یہ جگہیں صرف سیاحوں کے لیے نہیں ہیں، مقامی لوگوں کی زندگی کا بھی اہم حصہ ہیں۔ اور ظاہر ہے دارالحکومت ہے تو انتظامی اور سفارتی اہمیت تو بہت زیادہ ہوگی۔ جی بالکل، پارلیمنٹ ہاؤس، ایوان صدر، سپریم کورٹ، ملک کے جتنے بھی اہم انتظامی مراکز ہیں وہ یہی ہیں۔ پھر ڈپلومیٹک انکلیو ہے جہاں دنیا بھر کے سفارت خانے ہیں، بین الاقوامی تنظیموں کے دفاتر ہیں۔ یہ شہر کا ایک بہت اہم کردار ہے اور اس کی منصوبہ بندی میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے، خاص طور پر سیکیورٹی کے انتظامات میں۔ انتظامی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ کیا یہ تعلیم کا بھی بڑا مرکز ہے؟ یونیورسٹیاں وغیرہ؟ یقیناً، یہاں قائد اعظم یونیورسٹی ہے، نسٹ ہے۔ اوہ واو! بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ہے۔ یہ ملک کی چند بہترین یونیورسٹیاں ہیں اور یہ ادارے نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی طلباء کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اچھا۔ اس سے شہر کو ایک آپ کہیں علمی اور ایک نوجوان توانائی ملتی ہے۔ چلیں کچھ بنیادی باتیں بھی دوہرا لیں، جیسے آبادی کتنی ہے، زبانیں کون سی بولی جاتی ہیں، موسم کیسا رہتا ہے؟ آبادی اندازاً کوئی 12 لاکھ کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے۔ زبانوں میں اردو تو ہے ہی قومی زبان، ساتھ میں انگریزی، پنجابی، پشتو اور دوسری علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ یہ اس کے قومی کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ موسم گرمیوں میں تو خاصا گرم رہتا ہے، مانسون میں بارشیں بھی خوب ہوتی ہیں۔ جی۔ سردیاں خوشگوار ٹھنڈی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی تو مارگلا کی پہاڑیوں پر ہلکی برف باری بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، شہر کے اندر سفر کرنا کتنا آسان ہے؟ ٹرانسپورٹ کیسی ہے؟ ہاں، کافی سہولت ہے۔ ایک تو میٹرو بس سروس ہے جو اسلام آباد کو راولپنڈی سے جوڑتی ہے۔ جی۔ یہ روزانہ سفر کرنے والوں کے لیے بہت کارآمد ہے۔ نیا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی شہر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر کریم، اوبر، بائیکیا، یہ جو رائڈ ہیلنگ سروسز ہیں یہ تو اب بہت عام ہیں۔ ان سے شہر میں کہیں بھی آنا جانا کافی آسان ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی اسلام آباد میں ٹھہرا ہو اور آس پاس گھومنا چاہے،
قریب میں کیا ہے؟ قریب بھی کافی دلچسپ جگہ ہیں۔ مری کا پہاڑی مقام، وہ تو بس کوئی 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے۔ ہاں وہ تو قریب ہے۔ تھوڑا اور آگے جائیں تو ٹیکسلا ہے، یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ وہاں قدیم گندھارا تہذیب اور بدھ مت کے آثار ہیں۔ زبردست۔ اور جڑواں شہر راولپنڈی تو بالکل ساتھ ہے۔ وہ اسلام آباد کے مقابلے میں زیادہ روایتی، تاریخی اور کہہ لیں رش والا شہر ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا رنگ ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جو منصوبہ بندی، ہریالی اور جدیدیت کا ایک امتزاج ہے۔ جی۔ یہ صرف پاکستان کا انتظامی مرکز ہی نہیں بلکہ ایک اہم تعلیمی، ثقافتی اور سفارتی مرکز بھی ہے، اور مارگلا کے پس منظر نے تو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ ایک شہر جو صرف 60-70 سال پہلے وجود میں آیا، وہ اتنی تیزی سے کیسے ایک اہم علاقائی مرکز بن گیا؟ یہ دلچسپ سوال ہے۔ اور کیا جس منصوبہ بندی پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ مستقبل میں بھی اس کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگی؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔